نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين الصيدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن کریم فرقان حمید سے سورہ کہف شریف کی آیات مبارکہ 92 اور 93 کے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ ترتیب وار دروس قرآنیہ میں 12 اقساط میں ہم اس سورہ مبارکہ کی 91 آیات طیبات کی مختصر تشریح و تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، جس کے تحت پہلے درس قرآن میں ابتدائی 8 آیات مبارکہ کی تفسیر عرض کی گئی تھی، جس کے ضمن میں قرآن کریم کی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہمارے سامنے آیا۔ دوسرے درس میں آیت 9 تا 17 تلاوت کی گئیں، اور ان آیات مبارکہ کے تحت اصحاب کہف کے واقعے کی تمہید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تیسرے درس قرآن میں آیت 18 تا 20 تلاوت کی گئی تھیں، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت اور اس سے متعلق تفصیلات کا ذکر فرمایا۔ تیسرے درس قرآن کریم میں ہم نے چوتھے درس قرآن کریم میں پھر ہم نے آیت 21 تا 26 تلاوت کی تھی، جس میں اہل ایمان کی فضیلت، خصوصاً غرباء کی شان اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ پانچویں درس قرآن میں ہم نے آیت 27 تا 31 تلاوت کی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا انجام اور ان کی ہلاکت اور اخروی طور پر ان کے انجام کا تذکرہ فرمایا تھا۔ چھٹے درس قرآن کریم میں جو کہ آیات 32 تا 44 پر مبنی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مختصر سا واقعہ بیان فرمایا تھا، جس کے ذریعے ناشکری اور کفران نعمت
اور تکبر کے انجام کے حوالے سے اہل ایمان کو آگاہی عطا کی گئی تھی۔ 7ویں درس قرآن کریم میں ہم نے آیات مبارکہ 45 تا 51 تلاوت کی تھی، اور اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بے مثالی، بے ثباتی، بے وقعتی اور اس کا ختم ہو جانا، فنا ہو جانا اور قیامت کے احوال سے متعلق تفصیلات ارشاد فرمائی تھی۔ 8ویں درس قرآن میں ہم نے آیات 52 تا 59 تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ہدایت قبول نہ کر کے خود کو برباد کر دینے کا بیان ارشاد فرمایا تھا۔ 9ویں درس قرآن کریم میں آیات 60 تا 70 تلاوت کی گئی تھیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور ان کے سفر، اور اس سفر کے دوران پیش آنے والے بعض واقعات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض فرمانا ذکر کیا گیا تھا۔ 10ویں درس قرآن کریم میں ہم نے آیت 71 تا 82 تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کاموں کی حکمت کی تفصیلات عطا فرمائی تھیں جواباً، جن پر وہ ظاہری شرعی احکام کے تحت معترض ہوئے تھے۔ 11واں درس قرآن ہم نے آیات مقدسہ 83 تا 93 تلاوت کی تھیں، اور اس میں حضرت ذوالقرنین کا سفر زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا بیان کیا گیا تھا۔ اور آج ہم آیات مبارکہ 93 تا 102 انشاءاللہ آپ کے سامنے تلاوت کریں گے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوج ماجوج اور سد ذوالقرنین یعنی حضرت ذوالقرنین کی تعمیر شدہ دیوار سے متعلق تفصیلات کا تذکرہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین، یہ 3 بڑے اور واضح واقعات اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائے ہیں، اور یہاں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ قرن ایک کنارے اور ایک سمت کے متعلق، اور قرنین مانے 2 کنارے اور 2 سمت، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 82 میں فرمایا تھا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، جو کہ حضرت ذوالقرنین کے مشرق سے مغرب تک کے سفر کا ذکر تھا، کیونکہ اس میں بتایا گیا تھا حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، کہ وہ اس مقام تک پہنچے جہاں مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی آیت مقدسہ جو کہ 89 نمبر آیت ہے، اس میں پھر فرمایا گیا ثم اتبع سببا، کہ پھر ایک اور سامان کے لیے چلا۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا مغرب سے مشرق کی طرف کا سفر ارشاد فرمایا تھا کہ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، کہ وہ وہاں پہنچے جہاں سے سورج کا طلوع ہوتا ہے، یعنی زمین کے آخری کنارے۔ اسی لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ساری زمین کا سفر کیا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے، مشرق سے مغرب کا بھی اور مغرب سے مشرق کا بھی۔ اور پھر یہ تیسرا سفر ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 93 میں تذکرہ فرمایا کہ ثم اتبع سببا،
رب کائنات فرماتا ہے پھر ایک سامان کی طرف چلا، یعنی ایک سفر اور انہوں نے اختیار کیا، ایک مقصود کو مزید حاصل کرنے کے لیے آپ چلے۔ لہذا رب کائنات نے فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین وجدا من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا، ان سے ادھر کچھ ایسے لوگوں کو پایا کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے جس سفر کا ذکر فرمایا ہے یہ جانب شمال تھا، کیونکہ مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کا سفر آپ فرما چکے تھے، اور اب یہ آپ نے جانب شمال سفر فرمایا۔ تیسرے سفر کا یہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ بھئی پھر وہاں تک پہنچے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جہاں جانب شمال انسانی آبادی ختم ہو جاتی تھی وہاں پہنچے، اور رب کائنات فرماتا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، یعنی وہاں پر دو عظیم الشان اور بہت بڑے اور بلند پہاڑ دیکھے، اور یہ وہی پہاڑ تھے جن کے اس طرف اس پار یاجوج ماجوج جو کہ قوم کا نام ہے وہ آباد تھی، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر یہاں ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج یہ بہت زیادہ قتل و غارت گری کرنے والے تھے، فتنہ اور فساد کرنے والے تھے، اور بعض مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جگہ ترکستان کے مشرقی کنارے پر واقع تھی، جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ صاحب روح المعانی نے اس جگہ کی نشاندہی اپنے طور پر فرمائی ہے کہ یہ ترکستان کے مشرقی کنارے پر جہاں زمین کی انتہا ہے وہاں اس مقام کا یہ تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگوں کو پایا، یہ قوم جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ پہاڑ کے اس طرف کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ ایسی زبان بولتے تھے جو باقی لوگوں کو سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، یعنی کوئی مخصوص زبان تھی ان کی۔ لہذا رب کائنات فرما رہا ہے لا یکادون یفقہون قولا، کہ ایسی بات کرتے تھے کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لیکن حضرت ذوالقرنین ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و حکمت کی نعمت عطا فرمائی تھی، اور جیسا پچھلی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں میں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو علم، حکمت اور حکومت عطا فرمائی تھی۔ لہذا بعض مفسرین نے تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو علم اور حکمت عطا فرمائی تھی اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ مختلف زبانیں سمجھ لیا کرتے تھے، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ آپ جانوروں تک کی بولیاں اور گفتگو اور ان کی بات اور ان کی زبان سمجھ لیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ لہذا ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے فریاد کی۔ کیا فریاد کی؟ رب کائنات نے فرمایا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، جیسا ہم نے عرض کیا کہ وہ بہت زیادہ قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، نہایت ہی فسادی جھگڑالو لڑائیے قسم کے لوگ تھے وہ۔ بعض مفسرین نے اس مقام پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد تھے۔ نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان میں سے ایک یافس تھے، ان کی یہ اولاد ہے۔ بہت شہزور اور بڑے ہی فسادی قسم کے لوگ تھے، اور وہ اس طرف آتے تھے،
یعنی پہاڑوں کو اس طرف سے اس طرف آتے تھے، جو درہ بیچ میں بنا ہوا تھا اس میں سے، اور لوگوں کے کھیت اور باغ اجاڑ دیا کرتے تھے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، اور یہ اتنے جنگجو قسم کے اور وحشی قسم کے تھے کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ سانپ بچھو تک کھا جایا کرتے تھے، کچھ نہیں چھوڑتے تھے. جیسے آج کے دور میں ہم چائنا والوں کی مثال دے سکتے ہیں کہ بھئی وہ سانپ بچھو سبھی کچھ کھا لیا کرتے ہیں. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ تھے، یعنی انسانوں اور درندوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، ان کو بھی کھا لیا کرتے تھے. اس قدر ان کا یہ معاملہ تھا. یہاں یہ بات بتا دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس. یہ 3 بیٹے تھے ان کے، حضرت نوح علیہ السلام کے، جن سے پوری دنیا آباد ہوئی. لہذا مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب اور روم سام کی اولاد سے، یعنی جتنے عرب ہیں اور جتنے رومی ہیں، یہ جناب سام جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی اولاد سے ہیں، اور حبشی اور قوم نوبہ یہ حام کی اولاد سے ہیں. یہ جو بلیکش جتنے بھی ہیں، افریقن جن کو ہم کہتے ہیں، حبشی حبشہ کہلاتا تھا اس زمانے میں یہ اور ترک، یہ یاجوج ماجوج اور یافس، یعنی یہ یافس کی اولاد میں سے، ترک اور یاجوج ماجوج جو ہیں یہ یافس کی اولاد میں سے. اور یاجوج ماجوج ایسے قد آور تھے کہ ان میں لمبے آدمی کا قد 100 ہاتھ یعنی 50 فٹ سے زیادہ ہوتا تھا. 100 ہاتھ یعنی 50 فٹ سے بھی زیادہ ہوتا تھا. بہت لمبے چوڑے ہوتے تھے، اور ان کے تمام جسم بالوں سے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے. یہ اس طرح کی بھیانک وجود رکھنے والی ایک قوم تھی، جن کی شکایت انہوں نے، یعنی پہاڑ کے اس طرف رہنے والوں نے، حضرت ذوالقرنین سے کی کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. تو کیا آپ ہم سے کچھ مال لے کر، ہم کچھ مال آپ کو پیش کر دیتے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے. اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے، فوج ہے آپ کے پاس، طاقت ہے آپ کے پاس، دنیا بھر کی حکمرانی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. ہم مال جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ پیش کرنے کو تیار ہیں، اور آپ ان کے اور ہمارے درمیان دیوار حائل کر دیں، روک بنا دیں کوئی، تاکہ ہم ان کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں. ان کی تباہی ہمیں ان کی تباہی سے آپ بچا لیجئے. یعنی مال ہم سے لے لیں اور انتظام آپ کر دیں، ایسی دیوار بنا دیں جس سے یاجوج ماجوج اس طرف نہ آ سکیں اور ہم ان سے امن میں ہو جائیں. حضرت ذوالقرنین نے جواباً ارشاد فرمایا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما. کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ تم سب کے پاس جو کچھ ہے اس سے بھی بہتر ہے. ظاہر اللہ نے مجھے علم بھی دیا ہے، حکمت بھی دی ہے اور حکومت و طاقت بھی دی ہے. تو جتنی میرے پاس دولت ہے تمہارے پاس اتنی تھوڑی ہے، جتنی افرادی قوت میرے پاس ہے تمہارے پاس تھوڑی ہے، جتنے اختیارات اللہ نے مجھے دیے ہیں وہ تمہارے پاس تھوڑی ہیں، اور جتنی عقل میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. لہذا آپ نے فرمایا کہ مجھے جو میرے رب نے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے. مراد اس سے یہی ہے کہ بھئی مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا سامان، دولت، عقل، افراد سب کچھ بخشا ہے، تم سے مجھے کچھ لینے کی حاجت نہیں ہے، مگر فرمایا فاعینی بقوہ کہ تم اپنی طاقت کے ذریعے میرے مددگار بنو. یعنی تم میرے ساتھ
میرے لوگوں کے ساتھ محنت مزدوری کرو، اس کی تعمیر میں حصہ لو، مشقت اٹھاؤ، کیونکہ ظاہر ہے بڑا کام ہے تو زیادہ لوگ درکار ہیں، تو تم اس میں میری مدد کرو۔ اس سے علماء کرام نے مسئلہ اخذ کیا، یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن کریم نے بالکل بغیر کسی اعتراض کے حضرت ذوالقرنین کے بیان فرمائے، فَأَعْيُنِي بِقُوَّةٍ، کہ تم اپنی قوت کے ساتھ میرے مددگار بنو۔ فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، مدد لینا جائز ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور حکایت حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر آیات قرآنی کی صورت میں نازل فرمایا، اور قیامت تک کے لیے اسے اہل ایمان کی ہدایت کا سبب بنایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید اس عقیدے کی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مخلوق کی امداد و نصرت کے لیے اگر اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں سے امداد و نصرت طلب کرے تو اس میں ناجائز، حرام، گناہ یا شرک کی کوئی بات نہیں۔ جس مدد کو شرک کہا گیا اور جس مدد کو شرک سمجھا جائے گا وہ مدد ہوگی جو کسی کو معبود، الہ، خدا، رب سمجھ کر مانگی جائے۔ اللہ کے مقابلے پر کسی کو اپنا مددگار سمجھا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا مددگار مانا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا کے بغیر بذات کسی کو مدد کرنے والا مانا جائے، تو یقیناً اسلام میں اس عقیدے کی گنجائش نہیں ہے، اس کو شرک کہا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے اہل ایمان کے معاون و مددگار ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت بھی اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات اس کی وضاحت کرتی ہیں اور اس عقیدے کی ترجمانی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے، اس کا رسول اور نیک اہل ایمان۔ اہل ایمان میں سے جو اللہ کے نیک بندے تمہارے مددگار ہیں وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کی عطا سے تمہارا مددگار ہے، نیک مومن تمہارے مددگار ہیں، بلکہ ان نیک اہل ایمان کو کیونکہ اللہ نے امداد و نصرت کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، لہذا حکم دیا گیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنو۔ مدد کر سکتے ہیں، جب مدد کر سکتے ہیں تو مدد مانگ بھی سکتے ہیں۔ کیونکہ اہل ایمان انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو اللہ کی عطا سے اپنا مددگار جانتے ہیں اور ان سے اللہ کا بندہ سمجھ کر اور اللہ کی عطا سے مدد کرنے کی صلاحیت رکھنے والا جان کر مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اصطلاحیں بیان کی ہیں دو، ایک ہے اولیاء اللہ اور ایک ہے اولیاء من دون اللہ۔ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے مدد اور معاونت کے مضمون کو بیان کیا ہے، وہاں اولیاء من دون اللہ کے کلمات ارشاد فرمائے کہ کفار اپنے بتوں کو اللہ کے مقابلے میں مددگار سمجھتے تھے، یعنی معاذ اللہ، اللہ عذاب دینا چاہے گا یہ بت ہمیں بچا لیں گے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، ہمارے بت ہمارے معاون و مددگار بنیں گے معاذ اللہ اس رسول کے مقابلے میں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر، دون اللہ کے معنی اللہ کو چھوڑ کر، اور اولیاء اللہ کے معنی اللہ والے، اللہ کے دوست، اللہ کی طرف سے مددگار۔
یہ دون کا لفظ جو ہے یہ علیحدگی کے معنی میں آتا ہے، یعنی اولیاء من دون اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر مددگار بنانا کسی کو، اور اولیاء اللہ کسی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے کسی کو مددگار بنانا۔ یہ جو دون کا معنی میں نے جدا اور علیحدہ کا بیان کیا ہے نا، یہ قرآن کریم کی متعدد آیات سے واضح ہے، اور میں بہت ایک آسان سی آیت آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سب کو ذہن میں بھی رہے گی انشاءاللہ، اور کبھی کوئی گفتگو کرے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ سورہ رحمان کی ایک آیت ہے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے اور اس کے سوا، اس کے علاوہ، اس کو چھوڑ کر دو جنتیں اور ہیں۔ ترجمہ پڑھ لیجئے گا سب جگہ ہی، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور اس کے سوا یعنی اس کو چھوڑ کر، اس کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں۔ تو دون کے معنی ہوتے ہیں علیحدہ ہو کر، چھوڑ کر، اس کے علاوہ۔ تو جہاں بھی من دون اللہ کے الفاظ آئیں اور کوئی کہے کہ بھئی یہ دیکھیے اولیاء کے لیے من دون اللہ کی بات ہے، تو آپ بتا دیجئے کہ یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے مراد اہل ایمان بزرگان دین نہیں ہے، کیونکہ اہل ایمان بزرگان دین کی جہاں بات ہوگی وہاں من دون اللہ کی بات نہیں ہوگی، اولیاء اللہ کی بات ہوگی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں پر اولیاء اللہ کی بات ہوگی۔ اس لیے کہ اہل ایمان انبیاء کرام علیہم السلام کو، یا اہل بیت اطہار کو، یا صحابہ کرام کو، یا اولیاء کرام کو، نیک مومنین کو اللہ کی عطا سے اپنا معاون و مددگار جانتے ہیں، اور یہ جاننا قرآن کی آیت کی روشنی میں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم سے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کا رسول، اور نیک مومن تمہارے معاون و مددگار۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا، جیسا میں نے بتایا کہ بھی ایک قول ان کے لیے نبوت کا بھی ہے، لیکن چلیے اگر نبی کی بات نہ بھی کریں ہم، تب بھی عالم، حکیم، حاکم اور اللہ کے ایسے بندے کہ جن کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی امت کے لیے بطور درس ہدایت ارشاد فرما رہا ہے، تو ان کا یہ عمل کہ وہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم اپنے ہاتھوں کی قوت سے، اپنی توانائی سے میری مدد کرو، جس سے یہ عقیدہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں سے مدد لینا، مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ اب بعض بے وقوف لوگ جو ہے نا اس میں زندہ اور مردہ کی تخصیص کر دیتے ہیں، کہتے ہیں زندوں سے مانگنا جائز ہے، مردوں سے مانگنا ناجائز ہے۔ یہ تخصیص کسی دین اور کسی شریعت میں نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ مدد مانگنے کا انکار کرتے ہیں تو آیت کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں بھئی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی سے مدد۔ تو جب اللہ ہی کی عبادت اور اللہ ہی سے مدد کی بات ہے تو یہاں زندے اور مردے کی کیا تخصیص ہے؟ اور اگر زندہ اور مردے کی تخصیص، توجہ کیجیے گا میری اس بات پر، بڑی سادی سی بات ہے مگر علمی بات ہے، اگر زندہ اور مردہ کی تخصیص مدد مانگنے کے معاملے میں کی جائے گی تو ایاک نعبد بھی ساتھ میں جڑا ہوا ہے و ایاک نستعین کے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ زندے سے مدد مانگنا جائز ہے، مردے سے ناجائز ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زندے کی عبادت کرنا جائز ہے، مردے کی عبادت کرنا ناجائز ہے، کیونکہ پھر اطلاق تو دونوں پر ہوگا نا۔ اگر زندے سے مدد مانگنا جائز ہے، مردے سے ناجائز ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ زندے کی عبادت کرنا جائز ہے، مردے کی ناجائز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی ہمارے نزدیک یہی ہے، خدا سمجھ کے زندے کی عبادت کی جائے تو بھی شرک، مردے کی جائے تو بھی شرک، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور خدا سمجھ کے کسی سے مدد مانگی جائے تو زندے سے بھی مانگی جائے تو شرک، مردے سے بھی مانگی جائے تو شرک، مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ تو زندے اور مردے کی گنجائش انہوں نے اس لیے نکالی کہ چندہ تو زندوں سے مانگنا ہے، کھالیں تو زندوں سے مانگنی ہے، فطرہ تو زندوں سے مانگنا ہے، زکوٰۃ تو زندوں سے مانگنی ہے، تو زندے کی گنجائش نکال لی آپ نے۔ نذرانے تو زندوں سے مانگنے، تو زندوں کی گنجائش نکال لی آپ نے۔
لیکن یہ زندہ اور مردہ کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ خدا سمجھ کے مانگے تو مردے سے مانگے گا تو بھی شرک ہوگا، زندے سے مانگے گا تو بھی شرک ہوگا۔ خدا سمجھ کے، کیونکہ عبادت خدا ہی کی ہے، زندے کی کرے تو بھی شرک ہے، مردے کی کرے تو بھی شرک ہے، عبادت تو صرف اللہ کی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس میں الجھاتے ہیں یہ زندہ اور مردہ کی تخصیص کر کے۔ اس لیے میں نے آسان کر کے بات سمجھا دی کہ جو آیت اس معاملے میں بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اس آیت میں ہماری دلیل ہے، ان کی دلیل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی نماز میں تو تم کہتے ہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور مداروں پہ جا کے مدد مانگتے ہو۔ تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ بھئی تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ مدار پہ مدد مانگنا ناجائز ہے اور سیٹ کے گھر جا کے مدد مانگنا جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ بھی تو ساتھ میں ہے نا، کہ زندے کی عبادت کرنا تو جائز ہے، مردے کی بات کرنا ناجائز ہے۔ یہ کون سی نئی شریعت نکالی ہے تم نے؟ ایسی شریعت تو اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا قول قرآن نے بیان کیا، اور بغیر تردید کے بیان کیا۔ بغیر تردید کے قرآن کریم میں اس عنوان کا بیان بنائے عقیدے کا سبب بنتا ہے، یعنی عقیدے کی بنیاد بنتا ہے، اور اس سے یہ عقیدہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عطا سے مدد کی قدرت کا حامل ہونا جان کر مدد مانگنا جائز ہے، کہ بھی اللہ نے اس کو مدد کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ کی، یہ اللہ سے جڑ کے ہے، یہ من دون اللہ نہیں ہے، یہ اللہ سے کٹ کے نہیں ہے۔ وہ جو بتوں سے مدد مانگتے تھے کفار، وہ تو اللہ کے مقابلے میں مانگتے تھے نا۔ اولیاء اللہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کر کے وہ اللہ کے مقرب بندے بنے۔ بت اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو انہوں نے اپنے گھڑے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا۔ لہذا بتوں والی آیتیں، اولیاء اللہ پر چشمہ کرنا، یہ خارجیت اور وہابیت کا پرانا دستور رہا ہے، جس کی صحابہ کرام اور تابعین کرام اپنے اپنے ادوار میں تردید کرتے رہے ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تو قول بڑا مشہور ہے کہ وہ شخص لعنت کا مستحق ہے، اور روئے زمین پر وہ شرری ترین اور مفسد ترین انسان ہے کہ جو بتوں کے متعلق نازل ہونے والی آیات کو اولیاء اللہ کے اوپر تلاوت کرتا ہے، چشمہ کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ لہذا انہوں نے کہا، میں بات آگے بڑھاتا ہوں، کہ بھئی تم اپنے ہاتھوں کی قوت سے میری مدد کرو۔ کیوں مدد کرو؟ کہا اجعل بینکم و بینہم ردما، تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں، دیوار تعمیر کر دوں۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اسباب بھی ہیں، تم مدد کرو، شامل ہو جاؤ میرے لوگوں کے ساتھ۔ خواہش رکھتے ہو نا کہ بھی ہم تمہاری مدد کریں، تو بس تم اپنے ہاتھوں سے مدد کرو، شامل ہو جاؤ اس کام میں۔ لہذا حضرت ذوالقرنین نے ان کو حکم دیا اور فرمایا آتونی زبر الحدید، کہ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے پانی تک زمین میں کھدائی کی، یعنی جب تک پانی نہیں نکل آیا اتنی کھدائی کی، اور پھر پگھلے ہوئے تانبے کے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چنے، جن کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھر دیا گیا، اور پھر ان میں آگ دہکائی گئی جس سے لوہا پگھل کر ایک جان ہو گیا۔ اس طرح وہ دیوار اونچی کر کے پہاڑ کے برابر کر دی گئی، جو درہ دو پہاڑوں کے درمیان میں تھا اس کو فل کر دیا گیا، برابر کر دیا گیا، جوڑ دیا گیا۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، کہا کہ پھونکو۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا، دہکایا، اتنا دہکایا کہ وہ بالکل آگ کی طرح ہو گئی۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا اونڈیل دوں، یعنی پگھلا ہوا تانبا آپ نے اس پر
جس طرح ہم پلاسٹر کرتے ہیں تو نیرو مارتے ہیں نا، تو ہم سیمنٹ کا نیرو مارتے ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کے اس کے اوپر نیرو مار دیا، یعنی اتنی مضبوط بنا دی کہ اس کی مضبوطی کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، اس قدر آپ نے اس کو مضبوط کر دیا کہ اس میں توڑنا اور گرانا تو دور کی بات ہے، سوراخ کرنے کا بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا، اتنا مضبوط آپ نے اس کو فرما دیا۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے، یعنی جب آپ نے یہ کام کر دیا تو یہ کام ایسا پائیدار ہو گیا، ایسا بہترین ہو گیا کہ نہ تو وہ اس پہ چڑھ سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ یہ حضرت ذوالقرنین نے ان کو مطمئن کر دیا، جنہوں نے حضرت ذوالقرنین کی بارگاہ میں فریاد کی تھی کہ بھئی ہمیں ان سے امن دلوایا جائے۔ اب یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ کیا کہ آگے چل کر اس کا بیان بھی آ رہا ہے، حضرت ذوالقرنین کا یہ فرمانا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس پہ چڑھ سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے، یہ اللہ کی عطا سے علم غیب کا اظہار تھا، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ اس کی مزید تصدیق ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی کیونکہ پلاسٹر چکنا تھا، وہ دیوار مضبوط تھی، اس لیے انہوں نے تخمینی اعتبار سے یہ بات کہی تھی، بھئی ظاہر ہے وہ دیوار تھی ہی اتنی مضبوط کہ نہیں توڑ سکتا کوئی، لیکن آگے جو بیان آ رہا ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے علم غیب کی بنیاد پر کہی تھی، ورنہ یاجوج ماجوج بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ لہیم شہیم تھے۔ اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں قال ھذا رحمۃ من ربی، کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو یہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ اس کو دیوار کو روزانہ توڑتے ہیں، کھودتے ہیں اور کافی کھود لیتے ہیں، لیکن جب شام ہو جاتی ہے تو وہ تھک کر، ارے پوری دیوار تو نہیں توڑ پاتے، وہ تھک کر وہ کہتا ہے باقی کام کل کریں گے، وہ چلے جاتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو وہ دیوار پہلے کی طرح دوبارہ برابر ہوتی ہے۔ اگر حضرت ذوالقرنین نبی ہیں تو یہ ان کا معجزہ کہلائے گا، اگر ولی ہیں تو یہ ان کی کرامت کہلائے گی۔ ہم تو اہل سنت ہیں، معجزے کے بھی قائل ہیں، کرامت کے بھی قائل ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تعمیر جو ہوئی تھی وہ ایک دفعہ ہوئی تھی، یہ جو توڑنے کا عمل ہے یہ تسلسل کے ساتھ ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے، اور قرآن کریم نے اس کو بغیر تردید کے بیان فرمایا ہے کہ بھئی جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دے گا، لہذا ایسا ہی ہوگا جیسا میں نے عرض کیا کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوگا، قیامت کا جب قریب ہوگا معاملہ، کیونکہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے جس کو آیات کبریٰ، بڑی علامتیں قیامت کی، جو ان میں سے یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ایک ہے، تو سرکار صاحب فرماتے ہیں کہ جب قرب قیامت ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا ہوگی کہ وہ نکلیں، لہذا اس دن جب وہ شام کو فارغ ہوں گے تو وہ کہیں گے اب باقی دیوار کل توڑیں گے انشاءاللہ، اور اس انشاءاللہ کہنے کی برکت یہ ہوگی، ظاہر یہ اللہ کی حکمت ہے، پہلے تسلسل کے ساتھ ان کا دیوار کو روز توڑنا اور انشاءاللہ نہ کہنا، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور اس دن ان کا انشاءاللہ کہہ دینا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اب جب دوسرے دن آئیں گے نا تو وہ جتنی توڑ کے گئے تو اتنی ٹوٹی ہوئی ہوگی، لہذا وہ باقی دیوار بھی توڑ لیں گے اور پھر اس طرف آئیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ لہذا حضرت ذوالقرنین نے وہ واقعہ جو قرب قیامت میں ہونا ہے آپ نے اس وقت ہی بیان کر دیا تھا ان لوگوں سے جن لوگوں کی سفارش پر، فریاد پر
آپ نے یہ دیوار تعمیر کی تھی کہ بھئی یہ ابھی تو کہیں نہیں جاتی، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو ایک دن ٹوٹے گی یہ، یعنی وعدہ سے مراد قیامت ہے کہ ٹوٹے گی اور وہ اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت تو آنی ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب قیامت آنی ہی ہے تو اسے ٹوٹنا بھی ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے تو اسے بھی ٹوٹنا ہے۔ لہذا احادیث مبارکہ میں ان کے متعلق بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، جس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ بیت المقدس شریف، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ وہ ساری زمین میں فساد پھیلائیں گے، ان 3 جگہوں پر وہ داخل نہیں ہو سکیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے پھر یہ ہلاک ہوں گے، ختم ہوں گے۔ لہذا یہ علامات قیامت میں سے، یعنی قیامت قائم ہونے سے کچھ وقت پہلے جو بڑی علامات ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک علامت ہے یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کی بات ختم ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَرَكْنَا، ہم چھوڑ دیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلا آئے گا، یعنی اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے کہ گویا خود ایک دوسرے کو بھی رونتے ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے وہ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا، یعنی بالکل قیامت کے قریب یہ معاملہ ہوگا، اور جب سور پھونکا جائے گا اللہ فرماتا ہے فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے۔ اس میں ظاہر ہے یہ بھی شامل ہے اور باقی لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ سور پھونکا جائے گا تب تو سبھی اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے، سب نے اٹھنا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ قرب قیامت میں ان کا نکلنا، یہ تو حدیث میں بیان ہوا، اللہ نے بیان فرمایا، لیکن حضرت ذوالقرنین نے جو اپنے لوگوں سے، یعنی جن کی فریاد پر انہوں نے تعمیر کی تھی، ان سے جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ جب وعدہ آئے گا تو یہ ٹوٹے گی، یہ انہوں نے اللہ کے عطا کردہ علم کی بنیاد پر، جو کہ بعد میں آنے والے واقعے کے متعلق تھا، لہذا علم غیب کہلائے گا، بیان کیا انہوں نے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرَضًا، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے، یعنی ان کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کا عذاب دیکھنا اور اس دیکھنے کی وجہ سے میدان محشر میں خوف اور ہیبت میں مبتلا ہونا یہ کافروں کے لیے ہے، انشاءاللہ ایمان والے اس سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَرَضْنَا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اللہ فرماتا ہے ہم اس دن کافروں کو جہنم کے سامنے لائیں گے، ان پر ظاہر کریں گے جہنم، وہ دیکھیں گے یہ انجام ہے ہمارا، وہاں جانا ہے تمہیں بھائی، پہلے سے ان پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے انہوں نے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر نہ کرتے تھے، نہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں تھے، اللہ کے ذکر کو سنتے نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان سے، اس کی قدرتوں کے دیکھنے سے، اس کے ذکر کے کرنے سے اپنے آپ کو روک رکھا تھا۔ یہ ایک عذاب ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کے دلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بغض تھا، دل میں قرآن والے محبوب سے الفت نہ ہونا وہاں قرآن کے نہ پہنچنے کا سبب ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ ہماری آیتیں دیکھتے نہیں ہیں، ہمارا ذکر سنتے نہیں ہیں، اس سے مراد قرآن کریم کی آیات، کیونکہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی یہ محروم ہے اس سے، اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد تمام کفار ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافروں کے سامنے ہم جہنم لائیں گے، دکھائیں گے ان کو پہلے سے، جانا بعد میں ہوگا، دکھنا پہلے سے ہوگا۔ جس طرح کوئی انسان اپنی مطلوب اور مقصود کو دور سے دیکھ کر بڑا مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے، چلو بھئی قریب آ گیا گھر، ہمت بڑھ جاتی ہے اس کی۔ اور اسی طریقے سے کسی کو خدا نہ خواستہ کھڈے میں دھکا دینا ہو، پھانسی دینا ہو، اور پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہو، تو دور سے ہی دیکھ کر اس پر ایک پہلے سے عذاب شروع ہو گیا۔ تو کفار کا یہی معاملہ ہوگا کہ کفار کو عذاب دور سے ہی دکھا دیا گا، جہنم ان کے سامنے کر دیا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا انجام، چلو بھائی اس طرف چلنا ہے تمہیں۔ اور اس میں یہود و نصارہ ساری شامل ہیں، کیونکہ سبھی کا یہ معاملہ ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بھئی افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے، تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو ان یتخذوا عبادی، میرے بندوں کو۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندوں کو، کائنات کی ہر شے اللہ کا بندہ ہے، بندگی کرنے والا، کیونکہ ہر خشک کو تر اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے من دونی اولیاء، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے سوا حمایتی بنائیں گے، یعنی میرے مقابلے میں سمجھتے ہیں کہ مدد کریں گے تمہاری، ہے کوئی بھی ہوں۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں، اس لیے کہ عیسائی انہیں معاذ اللہ خدا کا شریک مانتے ہیں۔ ہم جو مرضی کریں، ان کا ایک عقیدہ ہے نا کہ بھئی ہمارے گناہوں کی، یعنی کہ پاک کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب چڑھ گیا خدا کا بیٹا، کفارے کا عقیدہ ان کا، کفارہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ہمارے بندوں کو ہمارے مقابلے پر لاؤ گے؟ یعنی تم ان جو عام مشرکین ہیں وہ ان بتوں کو، اور یہود و نصارہ جو حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی حمایت اور تائید کریں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ میرے بندے ہیں۔ تم انہیں مجھ سے کاٹ کے اگر اپنے تئیں یہ سمجھو کہ میرے مقابلے پر وہ تمہاری مدد کریں گے، تو وہ میرے بندے ہیں، وہ بات کریں گے جو میری بات ہے۔ یعنی قیامت کے دن جو اللہ والوں کو دنیا میں مددگار سمجھتا تھا، وہ اللہ والے ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان ماننے والوں کی سفارش شفاعت کریں گے۔ اور قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک، اللہ کا مقابل، یا ہم جو کچھ کریں یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے سمجھ کر معاون و مددگار مانتے تھے، تو ظاہر ہے وہ اللہ کے بندے تو اللہ کے بندے ہیں، وہ کیسے ان کی امداد و نصرت کریں گے؟ یہی وہ مقام ہے جس کے لیے کہا گیا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو اس دن اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش و شفاعت کرے؟ کوئی نہیں کر سکے گا۔ لیکن پھر رب نے فرمایا الا باذنہ، مگر وہ جسے اجازت دی گئی ہے۔ وہ اجازت پانے والے کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، انبیاء اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے پر نہیں کہ ہم جو مرضی کرتے پھرے وہ ہمیں بچا لیں گے، ہم اللہ کی نافرمانی کریں وہ ہمیں بچا لیں گے، نہیں، بلکہ ہم ان کی اتباع اور ان کی پیروی میں اللہ کی فرما برداری کریں، ان کے سکھائے ہوئے طریقے اور ان کے چلائے ہوئے راستے پر اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ والوں کی نسبت اور تعلق وہ قیامت کے دن کام آئے گا، وہ مدد کریں گے۔ لہذا فرمایا گیا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کافر بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے مقابلے پر حمایتی بنائیں گے۔ تو جو میرے بندے ہیں وہ میرے مقابلے پر حمایتی کیسے بنیں گے؟ اس دن وہ تو انکار کر دیں گے۔ ہم نے کہا تھا تم ہمیں اللہ کا شریک بناؤ، حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو زبان عطا فرمائے گا، وہ بت بولیں گے ہم نے کہا تھا تم ہماری عبادت کرو۔ ہم نے کب کہا تھا؟ ہم تو اللہ کی مخلوق ہے،
ہم تو بنائے ہوئے ہیں. عبادت تو بنانے والا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. فرمایا ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی صاف طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اصل میں تو جہنم تیار کیا گیا ہے کافروں کی میزبانی کے لیے. اس کا مطلب الحمدللہ اہل ایمان کے لیے تسلی ہے اس آیت میں کہ انشاءاللہ اہل ایمان کے لیے جہنم نہیں ہے. اگر جائیں گے بھی تو جز وقتی ہوگا، انشاءاللہ پھر جنت میں جائیں گے. یعنی بالفرض اگر ظاہر ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی جائے گا بھی تو وہ جو اللہ نے تیار کی ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں تیار کی ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی ہے. تو اگر وہ جائے گا بھی مسلمان اپنی بدعمالی کے، اولن تو انشاءاللہ توبہ بھی قبول کرے گا اللہ دنیا میں، آخرت میں شفاعت بھی قبول کرے گا اپنے حبیب علیہ السلام کی. لیکن اگر جائے گا بھی تو وہ اللہ نے جہنم اس کے لیے نہیں بنائی ہے، لہذا وہ وہاں مستقل نہیں رہے گا. وہ جو ہم فیہا خالدون والی بات ہے وہ مومنوں کے لیے جنت کی اور کافروں کے لیے جہنم کی ہے. ان کو ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ان کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں حضرت ذوالقرنین کے اس تیسرے سفر کا اور یاجوج ماجوج کے متعلق تعمیر کی جانے والی دیوار اور اس سے متعلق آخرت میں ہونے والے معاملات کا تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ اس کی اختتامی آیات مبارکہ اگلے درس میں اللہ نے چاہا تو پائے تکمیل کو پہنچیں گی. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو تعلیمات قرآنیہ اور سنت نبویہ اللہ صاحب صلاۃ والسلام کے ان مطابق و موافق اپنی عملی زندگی کے بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.